نمرود کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑے پیار و محبت سے وعظ و نصیحت کی، مگر اس نے ان کو دھمکی دی کہ اب اگر تو نے مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی تو میں تجھے قتل کر دوں گا اور تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے ابا جان، آج سے میرے اور آپ کے راستے جدا جدا ہیں، میں آپ کا شہر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابھی تک صرف دو فرد ہی ایمان لائے تھے، ایک ان کی بیوی سارہ جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، دوسرے آپ کے بھتیجے لوط جو آپ کے چھوٹے بھائی ہاران کے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ خود بھی پیغمبر بن گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کا بادشاہ بہت ظالم و جابر تھا۔ وہ مسافر مردوں کو قتل کرا دیتا اور ان سے ان کی بیویاں چھین لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس علاقے میں پہنچے تو بادشاہ کے کارندوں نے ان کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ جو خاتون تمہارے ساتھ ہے اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ میری بہن ہے۔ بہن اس لیے کہا تاکہ بادشاہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کر حضرت سارہ کو طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر سارہ کو بھی کہا کہ میں نے بادشاہ کو بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو، تم بھی جا کر بادشاہ کو یہی بتانا۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ دین کے اعتبار سے صرف تم ہی میری دینی بہن ہو۔ حضرت سارہ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو اس ظالم کے دل میں فتور پیدا ہو گیا۔ اس نے غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں زمین پر چپکا دیا۔ اس نے حضرت سارہ سے التجا کی کہ میرے لیے دعا کرو، اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا، مگر اس نے پھر وہی حرکت کرنا چاہی، زمین نے پھر اس کو جکڑ لیا۔ وہ پھر حضرت سارہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، خدا را میرے لیے دعا کرو۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ آزاد ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم خاص کو بلایا اور کہا، تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، لہٰذا ان کو جہاں سے لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ اور ایک خادمہ بھی ان کو دے دو۔ اس خادمہ کا نام ہاجرہ تھا۔ یہی وہ ہاجرہ ہیں جو بعد میں تمام امت محمدیہ کی ماں بنیں، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ہاجرہ اسی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس ظالم بادشاہ سے نجات ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی حران نامی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، جسے بعد میں یہودیوں نے حبرون نام دے دیا تھا، مگر آج کل اسے الخلیل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر بیت المقدس سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تب حضرت سارہ نے ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ جوان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبری سے نوازا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن چند ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا کہ ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں اور ان سے کوئی بات بھی نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بغیر کچھ بتائے وادی مکہ میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ جب ان کو وہاں اکیلے چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا، جی ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہ کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے
تو حضرت حاجرہ نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھا تو وہاں ان کے علاوہ اور کوئی انسان نہیں تھا، حتیٰ کہ وہاں جانور، سبزہ اور پانی تک نہیں تھا۔ چاروں طرف بلند و بالا سنگلاخ پہاڑ تھے۔ پہاڑوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی وادی تھی، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے ایک چھوٹا سا اللہ کا گھر بنایا تھا، مگر اب وہ بھی بارشوں اور ہواؤں کی وجہ سے بالکل ختم ہو چکا تھا۔ بیت اللہ کی جگہ پر ایک ٹیلہ سا ابھرا ہوا تھا۔ اسی ٹیلے کے پاس جہاں آج کل زمزم کا کنواں ہے، وہاں ایک چھوٹا سا درخت تھا۔ حضرت حاجرہ نے وہیں اس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب حضرت حاجرہ اپنے ساتھ جو تھوڑا سا کھانا اور پانی کا مشکیزہ لے کر آئی تھیں، وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ اب ان کو بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ ننھے اسماعیل نے تو پیاس کی وجہ سے بلبلانا شروع کر دیا۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ وہ فوراً دوڑتی ہوئی قریب والی صفا پہاڑی پر پانی دیکھنے کے لیے چڑھی، لیکن وہاں سے ان کو دور دور تک پانی نظر نہ آیا۔ پھر وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک دوسری مروہ پہاڑی پر بھاگتی ہوئی چڑھی، لیکن وہاں بھی ان کو پانی نظر نہ آیا۔ اسی پریشانی اور بے چینی کے عالم میں مروہ سے اتر کر پھر صفا کی طرف دوڑی۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے، لیکن آخری چکر میں مروہ پر چڑھی تو انہوں نے ایک عجیب سی آواز محسوس کی۔ مڑ کر اپنے بچے کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں ایک فرشتہ اپنی ایڑی سے زمین کو ریت رہا ہے۔ بھاگ کر وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ اسی کریدی ہوئی جگہ سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت حاجرہ جلدی جلدی مٹی کی مینڈ بنا کر پانی کو حوض کی شکل میں گھیرنے لگیں اور ساتھ ہی زبان سے کہتی زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ اسی لیے بعد میں اس پانی کا نام ہی آب زم زم پڑ گیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل سے وقتاً فوقتاً جا کر مل آیا کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً سال 6 مہینے بعد ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام براق پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 12-13 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ کو خوشخبری دی کہ تمہارے ہاں بھی عنقریب ایک بیٹا ہوگا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو اب بوڑھی ہو چکی ہیں اور ان کے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اس وقت حضرت سارہ کی عمر تقریباً 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن اللہ کے لیے بڑھاپے میں اولاد دینا کون سا مشکل کام ہے۔ بالآخر 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے سے نوازا، جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا۔ یہ بھی بڑے ہو کر نہ صرف خود پیغمبر بنے بلکہ ان کی اولاد میں پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا امتحان لیا۔ یہ امتحان پہلے سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھا، جس کا قصہ یوں ہوا کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ مسلسل 3 راتیں انہوں نے یہی خواب دیکھا۔ چونکہ پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے حکم خداوندی سمجھ کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر اسماعیل علیہ السلام کو بھی یہ خواب سنایا۔ چونکہ وہ اپنے والد کے بہت ہی فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، اس لیے انہوں نے بھی بخوشی فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری اور اسماعیل کو لے کر وادی مکہ سے وادی مینا کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آج کل حاجی لوگ قیام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں پہنچے تو وہاں شیطان نمودار ہوا۔ حضرت اسماعیل کو ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں اٹھا کر ماری، لیکن وہ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ تھوڑا سا آگے چل کر اس نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو 7 کنکریاں اٹھا کر ماری۔
تھوڑا سا آگے جا کر اس نے تیسری مرتبہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رجم کرتا ہوں شیطان مردود کو اور راضی کرتا ہوں رحمان کو کہتے ہوئے 7 کنکریاں ماری تو یہ مردود وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل دھرتی پہ لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تاکہ ذبح کرتے ہوئے شفقت پدری کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ ادھر سعادت مند بیٹے نے بھی اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر کوئی حرکت کر بیٹھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے۔ اللہ اکبر! محبت الہی اور فرما برداری کا کیا عجب نظارہ تھا، شاید آسمان نے بھی پہلی بار دیکھا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے مکمل انتظام کرنے کے بعد اللہ کا نام لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جلدی سے چھری چلا دی۔ اس کے بعد آنکھوں سے پٹی اتار کر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے۔ ادھر غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ پڑ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں تمام حاجی لوگ مینا میں قربانی کرتے ہیں، جہاں 3 جگہوں پر شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری تھیں۔ آج بھی سب حاجی انہی جگہوں پر علامتی شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ وادی مکہ میں جہاں حضرت حاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے، آج بھی وہاں سب حاجی 7 چکر لگاتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کی فرمانبرداری و اطاعت گزاری کی ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ تا قیامت تمام اہل ایمان پر وہی ادائیں بار بار دہرانا ضروری قرار دے دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں جا کر اسی جگہ پر میرے لیے گھر تعمیر کریں جہاں کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے ایک خباثہ تعمیر کیا تھا، مگر طویل عرصہ گزرنے کے بعد تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے وہ منہدم ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دور دور سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دیواروں میں چنتے جاتے۔ جب دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا پتھر منگوا کر اس کو دیواروں کے قریب رکھ دیا، پھر اس پر چڑھ کر دیواروں پر پتھر لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی تا قیامت محفوظ کر دیا اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہمیشہ کے لیے نقش کر دیے گئے، جو آج کل خانہ کعبہ کے قریب ہی مقام ابراہیم کے نام سے نصب ہے۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے شہر تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ اس کے بعد آپ نے قنطورہ نامی ایک خاتون سے شادی کر لی، جن سے آپ کے 5-6 مزید بچے پیدا ہوئے۔ بقیہ زندگی آپ نے وہیں حبرون نامی شہر میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 10 صحیفے نازل فرمائے۔ آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبر انہی صحیفوں پر عمل پیرا رہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ صحائف ابراہیم منسوخ ہو گئے، کیونکہ ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ پھر 200 سال کی عمر میں آپ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو اسی حبرون شہر میں دفن کیا گیا، جو آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے، چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص دوست بنا کر خلیل اللہ کا لقب سے نوازا تھا۔ اسی لیے اس شہر میں آپ کی قبر مبارک ہونے کی وجہ سے اس کا نام الخلیل پڑ گیا۔